حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کے نام سے ایک بستی آباد ہوئی جس کا نام یہودیہ یا جوڈیا رکھا گیا۔ اس بستی میں رہنے والے یہودی کہلائے، اور دوسرا نام بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا۔ بنی اسرائیل یا یہودی، ان لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے ایجپٹ یا مصر اس میں آتا ہے، اور عام طور پر لوگ یہ لنک نہیں کر پاتے کہ یہودی اگر جوڈیا میں تھے ایجپٹ میں کیسے آ گئے، تو یہ بنی اسرائیل اور مصر کا آپس میں کیا تال میل ہوا، کس طرح سے یہ، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تھے۔ انہیں یہاں بیچا گیا تھا مصر کے بازار میں۔ اس کے بعد مصر کے عزیز یعنی ایک سردار یا اس دور کے ارباب ہوتے ہیں، چودھری یا لارڈز، ان میں سے کسی کی خدمت کے لیے انہیں پیش کر دیا گیا۔ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب انہیں قید میں ڈال دیا گیا، وہاں انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی، اور جس طرح سے مصر میں اس کی وجہ سے لاکھوں یا کم از کم ہزاروں اموات سے بچاؤ ہو سکا، اور مصر نے اس دور میں بہت ترقی کی آپ کی صرف اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے، جبکہ تمام ارد گرد کی بستیاں جو تھیں وہ بالکل تباہ ہو گئیں آلموسٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے ایک بکے ہوئے غلام سے اسی ملک کے وزیر تک کا عہدہ حاصل کر لیا، اور تب انہوں نے اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کی بھابھیوں کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو سب کو وہاں پر بلا لیا۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل یا یہودی مصر میں آباد ہوئے۔ آگے چل کر انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اس بریف انٹرو کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، تب بہت ساری مشکلات پیش آئیں انہیں۔ مزدوروں میں، غلاموں میں ان کا پیغام وہ بہت اثر کر رہا تھا، باوجود مفلوق الحالی کے لوگ ان کی باتوں میں ایک امید دیکھتے تھے، ایک اچھا مستقبل دیکھتے تھے، اور یہ امید اجاگر ہوتی تھی کہ ہر ایک کے دل میں آخر کار ہمارا ایک رب ہے جو ہماری ضرور سنے گا، اور وقت کا پیغمبر ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے ذریعے ہم ضرور اپنی اس بدحالی سے اور غلامی سے نجات حاصل کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع اس دور کے ایک آدمی جس کا نام سمیر تھا، اس کے ساتھ جو معاملات پیش آئے اس پر ہم ذرا تھوڑی سی توجہ دیں گے، اور ان حالات کا بیان کریں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ ان مزدوروں میں جو وہاں پر گارے سے اینٹیں وغیرہ بناتے تھے، گارے اور توڑی بھوسا، ان کو جو راشن دیا جاتا تھا، سمیر کے حصے میں کبھی بھی اس کا راشن نہیں آ پاتا۔ وہ بہت شریف النفس قسم کا آدمی تھا، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، جو بھی چاہتا اس کو دھکا دے کر آگے گزر جاتا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کے ہفتے ان سب کو مزدوری ملتی تھی، اناج ملتا تھا، اکثر وہ داروغہ لوگ جو سپاہی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ اس سے چھین لیا کرتے تھے، دبکا مارا اور اس کی پوٹلی ہتھیا لی۔ اور سمیر اور اس کا خاندان کوٹھیوں، حویلیوں اور محلوں کے پیچھے جو گندی گلی کا تصور ہے، وہاں سے کوڑے کے ڈھیر سے وہ لوگ اپنی خوراک کا انتظام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، باقاعدہ کتوں سے لڑ کے۔ کسی نے کہا اسے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں نہیں بات کرتے، ان سے کہو، کیونکہ لوگوں کو ترس بہت آتا تھا اس پر، لیکن اب ایک بھوکا کسی دوسرے بھوکے کی کیا مدد کر سکتا تھا، تو ان لوگوں کے لیے اپنا اناج پورا نہیں ہوتا تھا، وہ دیا ہی اتنا قلیل تعداد میں تھا۔ تو سمیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی ٹھانی، اور وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ میرے رزق کا انتظام کرے، میں اور میرے بچے بھوکے مرتے ہیں، جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ لوگ چھین لیتے ہیں ہنڈے مجھ سے، اور زندگی بہت 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 تنگ ہے، تو آپ اپنے رب سے میرے لیے التجا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں، تائید کی کہ واقعی اس کے لیے تو ضرور کچھ ہونا چاہیے، یہ بہت ہی مظلوم انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو وہاں سے ایک عجیب جواب آیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، خبردار جو سمیر کے بارے میں کوئی بھی لفظ ادا کیا ہو۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو کر ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے سمیر سے کہا کہ بھائی تو نے تو الٹا میری جان خطرے میں ڈال دی، خبردار جو تو میرے پاس آیا ہو پیچھے ہٹ، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ پاک تیرا نام سننا بھی برداشت نہیں کرتے۔
اس نے کہا موسیٰ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. لوگوں نے بھی گواہی دی کہ نہیں یہ تو بہت مظلوم انسان ہے کہ موسیٰ شاید آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو کہ آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعت کے ضدی انسان تھے اور یقیناً ایک ایسی امت کے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی تھی. سب سے پہلے لاڈ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے دیکھے. یہاں سے وہ پیار شروع ہو رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جرت کی اور گئے. اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں سمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نا کہ تم اس کے بارے میں مت کرو وہ بات، اس سے دور رہو، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت چالاک انسان ہے، بہت تیز انسان ہے. کہ اللہ پاک اس کی التجا تو بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی معمولی سی ہے، تو جیسا کہے گا میں ویسا کروں گا، لیکن بس اتنی التجا سن لے کہ اس شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے. بس اللہ پاک نے انکار کر دیا کہ موسیٰ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس شخص کے بارے میں، آئندہ اس کی حمایت مت کرنا. انہوں نے آ کے بتا دیا کہ بھئی اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں بات ہی نہ کی جائے. سمیر نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اللہ سے میرا ذکر کرو، میری خواہش ہے کہ میں کبھی زندگی میں اور میرے بچے ایک بار پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. اگر مستقل طور پر ہمارا رزق نہیں بڑھاتا تو کم از کم ایسا کر دے کہ ہمیں ایک دفعہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا موقع مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ میاں اس کو ایک دفعہ تو پیٹ بھر کھانا مل جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی ضد دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کرنا منظور کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم، اس کے نصیب میں کھانا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سمیر کو بتا دیا کہ بھئی اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے نصیب میں کھانا نہیں ہے، اب میں تمہارے پیٹ بھرنے کی بات کیسے کر سکتا ہوں. سمیر نے کہا اچھا تو پھر موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ اس طرح سے تل تل مرنے سے بہتر ہے کہ میں اور میری اولاد کم از کم پیٹ بھر کر اپنی خواہش پوری کر کے خوش ہو کے مریں. اپنے رب سے کہو کہ وہ میرے مقدر کا جتنا بھی کھانا ہے وہ مجھے بس ایک دفعہ دے دے، اگر وہ مستقل میرا رزق نہیں بڑھاتا تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عجیب و غریب فرمائش پہنچا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا وہ کتنا چالاک انسان ہے، وہ مجھ سے سارا مانگ رہا ہے ایک ہی وقت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ پہلے وہ یہ لے لے گا اور پھر شاید مجھے دوبارہ تنگ کرے گا کہ جا کے وہ تو میں کھا چکا ہوں تو یہ شخص میرے ساتھ فراڈ کرے گا، تو میں تو نہیں اس کو مرتا دیکھ سکوں گا، مجھے تو پھر اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اور اللہ پاک نے اتنی دفعہ مجھے منع کیا تھا تو میں تو واقعی پھنس گیا ہوں. لیکن اس آدمی سے وعدہ کیا ہوا تھا تو پھر بھی اس کی جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچانے میں انہوں نے پرسیو کیا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں جیسا بھی ہے تو اس کی یہ خواہش پوری کر دے، اس کو ایک ہی دفعہ میں سارا اس کی زندگی کا کھانا دے دے، تو اس کے بعد میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس کو چھوڑ کے ہی چلا جاؤں گا کہیں کہ میرے پیچھے جو بھی ہو تاکہ وہ میرے پاس نہ آ سکے اور میں تیرے پاس نہ آؤں، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے. ایک تشت میں سمیر کی زندگی بھر کا حصہ دے دیا گیا، اور وہ اتنا نہیں تھا کہ جو 10-15 دن تک کھایا جا سکتا یا 4-5 دن تک کھایا جا سکتا. دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اتنا سا کھانا. پھر بات سمجھ میں آئی کہ ہاں وہ تو واقعی ادھر ادھر سے ہی کھا رہا تھا بیچارہ، گھاس پھوس پہ پل رہا تھا، سڑے ہوئے پھلوں پہ پڑ رہا تھا، تو یہ جینوین قسم کا کھانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تشت اٹھایا اور جا کے سمیر کو دے دیا، اور اس سے کہا کہ سمیر تیری ایک وقت کی پیٹ بھرنے کی خواہش تو پوری ہو گئی، یہ لے، یہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کر کے تیرے لیے حاصل کیا ہے، اب تو جان تیرا کام، اب اس سے آگے تجھے نہیں ملے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے. 2-3 مہینے کے بعد جب وہ واپس اس بستی کی طرف آ رہے تھے دیکھا کہ ایک جگہ بہت رش لگا ہوا ہے. پوچھا کیا یہ میلہ لگا ہوا ہے، کوئی تقریب ہے؟ ان کا نہیں جی یہ لنگر چل رہا ہے. لنگر چل رہا ہے؟ یہاں کون ایسا ریچ آدمی آ گیا کہ یہ سمیر کا لنگر ہے. کون سا سمیر؟ وہ بھوکا ننگا؟ کہ ہاں وہی، اس کا لنگر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شرم آئی، بہت اندر ہی اندر آگ بگولا بھی ہوئے کہ اب میں بستی میں کیا منہ دکھاؤں گا، میری نبوت کا کیا ہوا، لوگ تو مجھ پہ ہنسیں گے کہ میں نے تو سب کے سامنے کہا تھا کہ اس کے نصیب میں مزید کھانا نہیں ہے، یہ تو بس آخری وقت کا کھانا ہے، اور یہاں پر یہ شخص دیگیں چڑھا رہا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے. تو وہ بستی میں جانے کے بجائے کوہتور پر تشریف لے گئے جہاں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور پکار کر کہا یا ربی یہ
میرے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے؟ میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. کیا یہ میرا اتنا بڑا گناہ تھا اس شخص کی سفارش کرنا؟ میں مانتا ہوں تیرے بار بار منع کرنے کے بعد میں نے ایسا کیا. تو کیا میں اپنی نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں؟ اب میں اپنے لوگوں میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ میں تو وہاں جھوٹا پڑ گیا. تو اب تو وہ لوگ نہ مجھ پر یقین کریں گے اور نہ ہی میرے ذریعے تجھ پر. میں نے تو ان سے یہ کہا کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ اس کو مزید نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں یہ بھی تو بتایا تھا کہ اس انسان سے دور رہو، یہ بہت تیز بہت چلاک انسان ہے. اللہ پاک نے کیا چلاکی کی؟ اللہ پاک نے کہا کہ جب تم اس کو وہ تشت دے کے گئے، سمیر اور اس کے خاندان بیٹھے اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور میرا شکر ادا کیا، تو بس اللہ میاں تو شکر کی وجہ سے تو نے اس کے وہ سارے معاف کر دیے اور اسے مزید دے دیا. نہیں، وہ اس قدر چلاک نکلا، اس نے مجھ سے کاروبار کیا. اس نے وہ کھانا جو بچ گیا تھا اپنے ہمسایوں میں بانٹ دیا میرے نام کا. اب موسیٰ کوئی مجھ سے کاروبار کرے تو گھاٹے میں تو نہیں رہ سکتا، تو میں نے اسے 70 گنا کر کر واپس لوٹا دیا. اس چلاک انسان نے کیا کیا؟ خود کھایا، اپنے بیوی بچوں کو کھلایا اور پھر بانٹ دیا. میں نے پھر 70 گنا کر کے لوٹایا اور اس نے پھر ایسا ہی کیا، اور اب وہ شخص مسلسل ایسا ہی کرتا جا رہا. اگر سمیر کے ذریعے پوری دنیا کو کھانا یا رزق دینا پڑا تب بھی میں دوں گا، کیونکہ جب تک یہ میرے نام کا دینا چھوڑے گا نہیں، میں اس کو بڑھا بڑھا کر واپس دینا نہیں چھوڑوں گا. کوئی مجھ سے کاروبار کر کے گھاٹے میں نہیں رہ سکتا. تو یہ سمیر کا واقعہ ہے. آگے چل کر بنی اسرائیل نے وہ بستی چھوڑ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا گیا اور وہ پیچھے سے فرعون اور اس کے لوگ پانی میں ڈوب گئے. یہ تمام واقعات ہم لوگوں کو معلوم ہیں. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی جگہ ایک نئی امت نے جنم لیا اور پرانی امت کے معاملات ختم ہو گئے. اور اسی طرح سے تاریخ میں سمیر اور اس کے لنگر کا معاملہ بھی دفن ہو گیا کہ وہ تمام عہد جو بنی اسرائیل سے کیا تھا وہ عہد بھی ختم ہو گیا اور امت وسطی وجود میں آئی. یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا. صدیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا. ایگزیکٹلی 15 اپریل 1469 میں ایک تلونڈی نامی گاؤں میں راوی کے کنارے واقع ہے. وہاں ایک کھتری خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جو اس دنیا میں تقریباً 70 برس رہا. 1539 میں 22 سپتمبر میں دنیا سے پردہ کیا. اب تھوڑا سا اس بچے کے بارے میں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے فلم دیکھی ہوگی ہیرا پھیری یا پھر ہیرا پھیری. اس میں ایک شاٹ ہے جہاں تعلیم پوچھی جاتی ہے پارش راول صاحب سے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کتنا پڑھے ہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں صبح کو پتا جی اسکول چھوڑ کر آئے اور 12 بجے کے قریب اسکول والے مجھے گھر چھوڑ گئے. تو اتنی تعلیم ہے میری اسکول کھلنے سے لے کر لنچ تک کی. اس میں پارش راول صاحب کا انداز، معصومانہ انداز جو انہوں نے اس میں اختیار کیا تھا. لیکن تاریخ میں اگر پیچھے جا کے دیکھیں، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر کسی انسانی استاد کا احسان نہیں رکھا. یوں کہہ لیں اس بات کو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، اسی طرح سے آج کے دور میں بھی ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں. ابو لالا مودودی، ان پر کسی مدرسے یا دارالعلوم یا یونیورسٹی یا کالج کا کوئی احسان نہیں ہے، اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم مانے گئے. تفہیم القرآن لکھی جس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے 46 علوم پر دسترس حاصل کرنا لازم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 46 علوم پر تو انہیں دسترس حاصل تھی. بہرحال بیک ٹو آر سبجیکٹ. تو یہ بچہ جو تھا، والدین نے ان کا نام نانک رکھا، اور اسی نام سے آج ہم اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں. 7-8 برس کی عمر میں تقریباً ان کی تعلیم شروع اور ختم ہو گئی. وہ اس طرح سے کہ والدین انہیں حقیقتاً اسکول چھوڑ کر آئے اور اسکول کے اساتذہ ہاتھ جوڑ کر اس بچے کو عزت کے ساتھ واپس گھر والوں کے سپرد کر گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سوالوں کا جواب ان کے پاس نہیں بن پاتا تھا. کیا جواب دیں کہ جی ان کے سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں. بچپن ہی سے
اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہمیں بدھا کی لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ باوجود ایک شہزادہ ہونے کے وہ اداس رہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ فکر مند رہتے تھے، اداس رہنے لگے، یہاں تک اداسی نے انہیں اتنا گھیرا کہ وہ غار حرا میں جا کر سکون کی تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ بہت مغموم رہا کرتے تھے، اور اس دوران 4 ایسے دوست ملے جو دوست ہونے کے باوجود انہیں اپنا بڑا، اپنا لیڈر ماننے لگے۔ ہم سبھی کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے چنے گئے ہیں، دنیا میں آنے کا جو مقصد جو شخص پا گیا وہ تیر گیا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ درجہ عطا کر دیتے ہیں کہ جیسے آج ایک نعرہ لگتا ہے کہ نانک نام جہاز ہے جو چڑھیا سو پارے، تو اسی طرح سے گرو نانک جی مہاراج کی شخصیت ہے، ان کے اوپر کسی اسکول، کسی یونیورسٹی، کسی درسگاہ کا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا کلام ایسا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم و فاضل ان کے ہاں جسے کہتے ہیں پانی بھریں، اور اگر آپ گرہن صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ہماری پنجابی زبان کے اساتذہ ہیں، ان کے درمیان میں آپ کو گرو نانک جی مہاراج کی بانیاں بھی ملیں گی، شاہ فرید، بلے شاہ، اس ٹائپ کے نام اور بہت سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ داتے دیاں بے پروائیاں تو بے پرواہ ڈریا کر، تو ہر دم 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 کردائیں دم دینے دا وی دم پڑیا کر، چاندی دیاں گن گن ٹھیکریاں نہ رات دنے تو مریا کر، او پل وچ جل تھل کر دیندا تو سگر سوچ کے تریا کر، ماڑے دیاں ہڈیاں پینائیں تگڑے دیاں ہڈیاں چاسدائیں۔ اگر تم نے خدمت کوئی اپنا شعار بنایا ہے تو اس کے لیے بڑے کو کیوں چنتے ہو؟ تگڑے دی جے تو چسدا ہے، ماڑے دی بھی تو چسیا کر، او پل وچ جل تھل کر دیندا، پریڈکشنز آف سونامیز، او پل وچ جل تھل کر دیندا تو سگر سوچ کے تریا کر۔ 16 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی سلکھنی نامی خاتون سے، یا بچی کہنا چاہیے، دونوں بچے تھے، اور 32 سال کی عمر میں وہ اپنے ان 4 دوستوں کے ساتھ اپنے اداسی کے سفر پہ نکل گئے۔ اب ان کے سفر کو اداسی کا سفر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹورسٹ نہیں تھے، یہ سیلانی نہیں تھے۔ اس سے مجھے کچھ واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے مجھے فیس بک پر، عمرے پہ گئے تھے، وہاں سے ایک اپلوڈ ہوئی تو ایک سوال تھا، یہاں پر 95% گاڑیاں سفید ہوتی ہیں، آخر کیوں؟ تو میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے کنسنٹریٹ کرو جس کام کے لیے تم گئے ہو، گاڑیاں تو یہاں پر آ کے بھی آدمی گن سکتا ہے۔ ایک دوسرے ہمارے دوست عمرے پر تشریف لے گئے تو جہاں پر وہ شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، پلر کھڑے کیے ہوئے انہوں نے، اپنے دوست کو کیمرہ دے کے کہتے ہیں یار میری ایدن علی کی فوٹو تے کھینچی۔ دوست نے ہاتھ جوڑ کے کہا یار خدا کے واسطے سیلیبریٹیز میں تجھے اس سے بڑا کوئی نہیں ملا کہ اس کے ساتھ بھی تو اپنی سیلفی کھنچوانا چاہ رہا ہے۔ تو آپ کا سفر اداسی کا سفر تھا، اس میں آپ نے افغانستان، ایران، ترکی اور عرب کی کنٹریز، یہاں تک کچھ کتابوں میں مکہ اور مدینہ کا نام بھی ہے، اور ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہاں سے متعلق بہت ساری کرامات اور ایسے الہامی واقعات بیان کرتے ہیں۔ گرو نانک نے اپنے ان تمام تجربات کو، اپنی اس تمام آبزرویشن کو اور انسانیت کو جو بھٹکتے دیکھا، جو دکھ درد دیکھ سکا، کہ اودے یار نرالے نے، اودے یار، میری آواز آ رہی ہے، اودے یار نرالے نے پتھراں وچ لب لیندے جڑے اکھیاں والے نے۔ تو یہاں سے ہاں، تو بندے کی نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کہیں دیکھتا ہے، کوئی کہیں دیکھتا ہے۔ تو کوئی جیسے وارث شاہ صاحب تھے، ان کے پیر صاحب نے کہا، جب انہوں نے ہیر وارث شاہ لکھی، انہیں بڑا غصہ آیا ان کے استاد صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ میں تینوں روح دا سبق دیندا رہا تے تو جسمہ چ پھس گئے، اور یہ کہہ کر غصے سے وہ چلے گئے۔ تو یہ آہستہ سے بڑبڑائے، استاد کے سامنے تو بول نہیں سکتے تھے، تو آہستہ سے بڑبڑائے، میں کی کراں، مینوں روح جیڑی ہے وہ جسم تو پار نظر آندی ہے۔ تو جسم تو پہلے نظر آئے گا ہی نا، تو اگر گلاس کے اندر پانی ہے تو آپ گلاس کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو اسی طرح سے پھر بعد میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے ان کو کیسے کیسے کہا کہ وارث شاہ سخندہ وارث کون نندے اونادی کلام اوناتے انگل تریے اے مجال نہیں آسان دی۔ ایسے لوگوں کی آبزرویشن جو ہوتی ہے عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتی، ان کو اس کے اندر کچھ اور ہی پیغام ملتا ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کی سوانے پڑھ لیں تو آپ
کو بالکل سملر حالات ملیں گے جیسے ہم یہاں پر حضرت گرو نانک جی مہاراج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اسی طرح کے حالات میں لیں گے۔ 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، 8-9 سال کی عمر تک حدیث اور فقہ سے بھی روح شناس ہو چکے تھے، اور 16 سال کی عمر تک ان کی شادی ہو گئی، 19 سال کی عمر تک وہ تدریس کا کام کرتے رہے، پھر 30-35 سال کی عمر میں ان کی طبیعت میں اکتاہٹ آ گئی اور وہ حق کی تلاش میں نکل گئے، اللہ کی معرفت کے لیے گھر سے نکل گئے۔ اب عام آدمی کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ بھئی قرآن آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا، حدیث پر آپ کو دسترس تھی، یہاں تک کہ آپ استاد مان لیے گئے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، تو کس چیز کی تعلیم دے رہے تھے؟ اسی اللہ، اسی رسول کی، اسی قرآن کی، اسی حدیث کی۔ تو آپ کے ایمان میں کون سی گڑبڑ تھی کہ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ حق کی تلاش میں نکل گئے؟ تو وہ حق کی تلاش کیا تھی؟ وہ اطمینان قلبی، جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا انہوں نے، اے اللہ یہ کائنات تو نے بنائی ہے؟ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہاں، کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہ یقین تو ہے، اگر آنکھوں سے دیکھ لیتا تو اطمینان قلبی بھی ہو جاتا۔ اب اس قادر مطلق کو دیکھیں، اس کائنات کے بنانے والے خالق کو دیکھیں، کہاں اس کی شخصیت اور کہاں اس کا پیدا کیا ہوا ایک ادنا بندہ، مٹی کا مادو، مٹی کا پتلا، کیا حیثیت اس کو کیا پڑی ہے اس کی دل جوئی اور اس کے اس کنفیوژن کو دور کرنے کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کی سیر کرائی۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سبق دیکھنا چاہیے، یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی چھوٹا کوئی سوال کر دے تو ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ تو میری بات نہیں مانتا، کافی نہیں ہے میں نے کہہ دیا، تمہیں مجھ پہ کوئی شک ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی سوچ کے مطابق، اس کی ذہنیت کے مطابق، اس کے تجربے کے مطابق اسے مطمئن کریں۔ تو اسی طرح سے یہ بزرگ جو ہیں یہ معرفت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب معرفت کا بھی تھوڑا سا حوالہ دے دوں۔ اب معرفت کیا ہے؟ معرفت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں وہ نہ ہو جو دکھا رہی ہے، اس سے کسی چیز کی حقیقت کا علم ہو جبکہ وہ خود وہ چیز نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے دھواں اپنی ذات میں آگ نہیں ہے، لیکن آگ کی معرفت ہے کہ اگر آپ دھواں دیکھیں تو آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے، یہ یقین ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ معرفت کی تلاش میں جاتے ہیں تاکہ یقین در یقین ہوتا چلا جائے اور ہر چیز کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے۔ اور اداسی کا مقصد کیا ہے؟ کہ جاننے کا دکھ نہ جاننے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے to know everything is not to fall in love with but to despise۔ کراہت ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز کی حقیقت کا علم ہو جائے، اور نہ جاننے کا تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی کو کینسر ہے، اسے پتہ نہیں ہے، کولن کینسر ہے، پیٹ کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، اسے پتہ کچھ نہیں، دہی بڑے کھا رہا ہے، چاٹے کھا رہا ہے، اور ہر قسم کی ٹکے اور ہر خونچے سے اور ہر ٹھیلے سے کچھ نہ کچھ کھاتا پھر رہا ہے، مزے میں زندگی گزار رہا ہے، درد ہوتا ہے گولی کھا لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے مجھے السر ہے۔ اب کینسر کے مقابلے میں السر کیا ہے، حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے وہ پھیکے کھانے کھا رہا ہے، وہ ابلے ہوئے کھانے کھا رہا ہے، ہر وقت ہائے ہائے کرتا پھر رہا ہے، یار مجھے السر ہے، یار مجھے السر ہے، یار چائے نہیں مجھے السر ہے، اس میں زیادہ گھی تو نہیں مجھے السر ہے۔ تو جاننے کا دکھ نہ جاننے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ لوگ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، ہاتھ آئے تو مٹی، کھو جائے تو سونا ہے۔ تو جب ان لوگوں تو ان کے اس سفر کو، حضرت گرو نانک جی مہاراج کے سفر کو اداسی کا سفر قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جن جن کو عزت بخشی اور جن جن کو اس انسانیت کی تربیت کے لیے موضوع سمجھا تو ان کے کلام کو حصہ بنایا تربیت دینے کے لیے، تربیت کروانے کے لیے۔ ٹھیک، اچھا، اب کچھ اور واقعات۔ یہ تو ان کی علمی سائیڈ تھی اور آبزرویشن۔ ہی واز ایکچولی لنگوسٹک جینیس۔ دوبارہ یاد دلاؤں پہلے کہ 7-8 سال کی عمر کے بعد اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ فارسی آپ بولتے تھے، اردو آپ بولتے تھے، روتکی آپ بولتے تھے، ہندی آپ بولتے تھے، سنسکرت آپ بولتے تھے، عربی آپ بولتے تھے، ملتانی آپ بولتے تھے، کھڑی زبان آپ بولتے تھے، بھوجپوری زبان آپ بولتے تھے، اور ایسی بہت سی زبانیں، اور یقیناً افغانستان گئے تھے تو یقیناً فارسی کے ساتھ ساتھ پشتو بھی بولتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب کچھ دوسری چیزیں جس وجہ سے میں نے آپ کے نام کو چنا یا
جس وقت جو اس ہمارے موضوع کا حصہ بنتی ہے وہ آپ کی وہ خصوصیت. والد صاحب نے انہیں 300 روپے دیے. معمولی رقم نہیں ہے یہ. اس زمانے کے یوں سمجھ لو 3 ملین ہوں گے. ہم 1400 کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1469 میں آپ کی پیدائش ہوئی, 1500 میں آ جائیں آپ 21-22 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, تو آپ کو 300 روپے دیے کہ جاؤ بیٹا کاروبار کرو. لیکن باپ کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا, اور وہ کیا تھا نصیحت, کہ جا پتر سچا سودا کر. سمجھ آ رہی ہے, کہ جاؤ جا کے کھرا سودا کرو. اچھا, اب یہ 300 روپے لے کے چلے. ایک گاؤں میں دیکھا قحط سالی کا معاملہ تھا, اناج نہیں تھا, تو آپ اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ منڈی گئے اور وہاں سے جا کر اناج خریدا. بالا اور مرجانہ ان چاروں میں سے بہت منہ چڑے تھے. آپ کے منہ سے برملا ان میں سے ہی کسی ایک کو پکارتے تھے. باقی 2 بزرگ جو تھے وہ بھی اپنے عزت و مرتبے میں یا خدمت میں کسی قسم سے کم نہیں تھے, لیکن بہرحال تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس اناج سے کھانا پکایا اور پکا کر ان گاؤں والوں میں بانٹنا شروع کر دیا. بیچا نہیں, اب کاروبار کے لیے بھیجا ہے. ہاں بھائی, بزنس کے لیے آئے ہیں نا, تو یہ بیچ نہیں رہے بلکہ خیرات کر رہے تھے. ٹھیک, ہاں, بغیر کچھ اس کے بدلے میں لیے دیتے رہے لوگوں کو. روزانہ پکاتے تھے اور ان لوگوں کو بانٹ دیتے تھے, یہاں تک کہ وہ پیسے ختم ہو گئے. 300 روپے اس دور کی معمولی رقم نہیں تھی. جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 ملین کے قریب ہوں گے اب, اور یہ باقاعدہ آپ کیلکولیٹر پہ چیک کر سکتے ہیں. ملائیں آپ انفلیشن کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ 3 ملین سے بھی زیادہ ہی ہوں گے, 30 ملین ہی ہوں گے. بہرحال تو انہوں نے ان لوگوں کو پکا کر کھلایا, اور جب پیسے ختم ہوئے تو پلہ جھاڑ کے واپس تشریف لے آئے. والد صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی کی کمائی؟ تو ان کا جی بڑا سچا سودا کر آئے ہوں. تو کہتے بھی اچھا تو دکھا کیا ملا ہے, جو اس کے بدلے میں ملا وہ نظر تو نہیں آئے گا آپ کو. میں تو رب کے نام پر سب کو دے آیا ہوں, تو میں تو رب کے ساتھ سودا کر آیا ہوں نا. آپ نے کہا تھا سچا سودا کری, ایس تو زیادہ سچا سودا کیڑا ہے, میں رب نہ سودا کر آیا. اور اب آپ کو میں یاد دلاتا ہوں وہی سمیر کا معاملہ, جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں تو اس بندے کو نہیں جانتا, یہ اتنا تیز ہے, اس نے میرے ساتھ سودے بازی کی ہے. تو جب یہ 1 دیتا تو میں اسے 70 دیتا ہوں. لیکن آج کا وہ جو سچا سودا ہے, آج کا سمیر جو ہے وہ حضرت گرو نانک جی مہاراج ہیں. اور وہ سچا سودا جو ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. ایک ملک میں نہیں, ساری دنیا میں جہاں جہاں کوئی گردوارا ہے, جہاں کوئی گردوارا ہے وہاں وہ لنگر چل رہا ہے. تو اس لیے میں سمیر کے اس لنگر سے حضرت گرو نانک جی مہاراج کے اس لنگر کو دیکھتا ہوں کہ آج کے دور کا سمیر کا لنگر جو ہے وہ حضرت گرو نانک جی مہاراج کی صورت میں زندہ ہے. تو یہ جو سچا سودا ہے یہ وہ ہے. لیکن آج ہمارے سکھ بھائیوں نے, مسلمان بھائیوں نے اس لنگر کو تو جاری رکھا ہوا ہے, اور وہ لنگر ان چھوٹے لوگوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے, وہ تو چلتا رہے گا. بظاہر یہ لوگ ہٹ بھی جائیں, کوئی سکھ نہ پکائے, کوئی مسلمان نہ پکائے, ان کی کیا اوقات ہے اس لنگر کو جاری رکھنے کی نا. وہ تو اللہ سے اس نے سودا کیا تھا, وہ تو چلے گا, ہر حالت میں چلے گا. اب بظاہر کسی امت کی تبدیلی کا وہ ہے ہی نہیں, اب تو قیامت تک یہی امتیں رہیں گی, تو کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا, کوئی نیا دین نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم لوگ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرو نانک کا لنگر یہ تو جاری رہے گا. لیکن اب کے جو سکھ ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں, وہ جیسے اقبال نے کہا نا, رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی. تو وہ چیز ہمیں ہماری سکھ برادری میں بھی نظر آتی ہے. اور وہ کس طرح سے, بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے, گرہن صاحب کی کسی نے بے ادبی کی. سندھ کے علاقے میں بہت سارے ہندو رہتے ہیں, وہاں پر کسی ہندو وڈیرے نے گرہن صاحب کی بے ادبی کی. عمران خان کے دھرنے کے دوران کی بات ہے. تو جہاں پر ان کوارنٹین کیا ہوا تھا, تمام فوج نے آ کے, رینجرز نے آ کے روکا ہوا تھا کہ اس حد سے یہ لوگ آگے نہیں جائیں گے ریڈ زون میں. اسی دوران جب گرہن صاحب کی بے ادبی ہوئی, سکھ لوگ مشتعل ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کا رخ کیا. تو جب وہ ریڈ زون میں آئے تو پاکستان فوج کو اور پاکستان رینجرز کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کا راستہ چھوڑ دیں. وہ اپنی کرپانوں اور کندھے پہ رکھی ہوئی بندوقوں کے ساتھ انہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں گھسنے دیا گیا. تم سمجھتی ہو کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں تمہیں؟ یہ ایک کتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ جو کبھی بھی نہیں سن سکتے, کوئی پروٹوکول نہیں. اوپر سے حکم آیا کہ ان کے ساتھ اس وقت جو زیادتی ہوئی ہے خبردار مت روکنا.
اور انہوں نے پارلیمنٹ میں آئے باقاعدہ اور وہاں پر ان لیڈروں نے تقریریں کی، بتایا اپنا معاملہ کہ ایسے وہاں پر گورنر صاحب کی بے ادبی کی گئی ہے. وہ ہندو وڈیرے وہاں پر اتنے پاورفل ہیں کہ انہوں نے گردوارے کی بے حرمتی کی ہے اس میں. بلکہ تمہیں ایک اور واقعہ بتاؤں، میں جب پاکستان میں تھا، سکھوں کا تہوار تھا، انڈیا سے بہت سارے یاتری آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں اکثر اپنے ایک بچپن کے دوست سے ملنے جایا کرتا تھا جیل میں. وہ اس زمانے میں اسسٹنٹ جیلر تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی. میں وہاں پر اس سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا. شروع میں ایک کام تھا، ہمارا ایک نوکر مسپلیس ہو گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ہے. اس کے والدین بہت پریشان تھے. مجھے کسی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پکڑا گیا ہو یا جیل ویل میں ہو، ہسپتالوں میں نہیں ملا تو اب تھانوں اور جیلوں میں بھی دیکھ لیں. تو میں جیل چلا گیا. تو میرے ساتھ پنجاب اینٹی کرپشن کے انسپیکٹر صاحب تھے. 2-3 دفعہ میں گیا اس سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو میرا دوست تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے. مجھے کچھ چیزوں کا بڑا شوق تھا، پھانسی کے بارے میں جاننے کا کہ کس طرح سے ہوتی ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس ٹائپ کی باتیں. وہ معلومات کے لیے میں اس کے پاس کئی مرتبہ گیا، ساتھ جنہیں کبھی کبھی لے جایا کرتا تھا. انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ سہیل بھائی، میں شاید پاکستان کا واحد پولیس آفیسر ہوں گا یا اینٹی کرپشن کا آفیسر جو جیل کے بڑے گیٹ میں اتنی دفعہ داخل ہوا ہوں آپ کی وجہ سے. یہاں تک کہ آج پولیس کی نفری اتنی کم ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے یہ بڑا گیٹ کھولا گیا ہے. اچھا، میں اس معاملے میں بالکل جاہل مطلق، مجھے پتا بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بڑا گیٹ کیا مطلب؟ آپ کے لیے بڑا گیٹ کھولا جاتا ہے؟ تو میں کہا اچھا میرے لیے کھولا جاتا ہے، کیا یہ پہلے سے نہیں کھلتا؟ کہتا نہیں جی نہیں، وہ جیل میں جو ایک چھوٹی جی وہ دروازہ ہوتا ہے وہ کھولتے ہیں. بڑا گیٹ جب کھلتا ہے تو اس سے پہلے اندر سائرن بجایا جاتا ہے. جن ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو ٹکٹکی لگانی ہوتی ہے ان کو فوری طور پر ہر ایک کو اپنی بیرکوں میں بند کر دیا جاتا ہے. جو نہا رہا ہے وہ ویسے ہی چھوڑے، اگر جس کے جسم پہ صابن بھی لگا ہوا ہے تو اس کو بھی اندر بند کر دیا جاتا ہے. اور فوری طور پہ جیل کا تمام عملہ جو ہے اس کے اندر اسلحہ بانٹ دیا جاتا ہے. تو یہ لمبا چوڑا، یار میرے لیے اتنا ظلم ہوتا رہا ہے کہ بھئی یہ پروٹوکول کا حصہ ہے، بڑا دروازہ کھلے گا تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. ہر قیدی کو اپنی بیرک میں بند کیا جائے گا فوری طور پر، اور تمام عملے کو اسلحہ تقسیم کیا جائے گا. اور آج اتنا کم ہے ان کے پاس سٹاف، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کی ہے. تو میں اندر گیا تو میں نے اس سے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ بھائی آج کے بعد یا تو میں نہیں آؤں گا یا تو میرے لیے یہ بڑا دروازہ نہیں کھولے گا. اس نے انکار کر دیا، کہتا نہیں جب تم آؤ گے تو میں تو ایسے ہی کروں گا، تم بھابھی کے ساتھ آتی ہو، میں کیسے ایسے سوچ سکتا ہوں کہ ہماری بھابھی جھک کے دروازے کے اندر سے آئے. نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آج کے بعد نہیں آؤں گا. لیکن ایک بات بتا مجھے، تمہارا سٹاف کام کیا ہے؟ یہ بتا رہے تھے مجھے آج تو بہت کم ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگے یار وہ سکھوں کا ہے نا تہوار، تو اس کے لیے بہت سارے یاتری آئے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے، ان کی حفاظت کے لیے. تو میں نے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ میں تو باہر ٹانگوں میں دیکھ رہا ہوں انہیں. تو کہتے ہیں یار ہمارے ہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو راہ سے بچاتے ہیں ہم لوگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور سکھوں کے دل خراب کرنے کے لیے یہ راہ والے کوئی حرکت نہ کرتے ہیں. ورنہ ان کے لیے کسی پروٹوکول یا کسی حفاظتی دستوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں راہ والے کوئی حرکت نہ کرتے ہیں. تو یعنی ہمارے یہاں آنے کے بعد بھی ہمارے سکھ بھائیوں کو ان کی پرابلم ہے، ہمارے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. میں بات کر رہا تھا، وہ بات تو خیر مکمل ہو گئی ہماری سمیر اور گرو نانک جی کی. ہاں، لیکن آج کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں، اس وقت دنیا میں جو قوم میں ختم ہونے کی طرف آ رہی ہیں، ایک فرقہ ہے یہ پارسیوں کا، یہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف آپس میں شادیاں کرتے تھے، اس کے بعد اب باہر کر رہے ہیں لیکن اب ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب ان کی پوری دنیا میں 30-40 ہزار سے زیادہ تعداد نہیں ہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سکھ ہیں. انڈیا میں صرف ایک سکھ برادری ایسی ہے پارسیوں کے بعد، ان کا تو خیر ایک نیچرل کاز ہے، لیکن سکھ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. نسبندی ہو تو اس میں سکھ آگے تھے، فوج ہو تو اس میں مروانے کے لیے سکھ آگے ہوتے ہیں. سکھ جنرل کی ایک کتاب ابھی حال ہی میں آئی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ پاکستان نے اٹیک کیا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جی بیاس سے پیچھے آ جاؤ، چھوڑ دو. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم پیچھے آ گئے تو پاکستان امرتسر لے لے گا. تو انہوں نے کہا کہ بے شک لے لے، برہمن جرنیل تھا، انہوں نے کہا بے شک لے لے، آپ لوگ پیچھے آ جاؤ. تو یہ صاحب خود سکھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم دشمن کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتے،
ہرمندر سنگھ صاحب یا جسے آپ گولڈن ٹیمپل کے طور پہ جانتے ہیں، تو یہ پاکستان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ لوگ وہاں پر لڑتے رہے، 30-40 ہزار سکھوں نے اپنی جان دے دی اور پاکستانی اٹیک کو روک لیا۔ اور پھر ساتھ یہ ایک دوسرا واقعہ بتاتے ہیں، 2 واقعات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور ریگریٹ، ٹھیک ہے، کہ ان کی زندگی کے 2 بڑے پچھتاوے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا نے ایک ریڈار جو تھا وہ گولڈن ٹیمپل کے قریب میں لگا دیا، اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا تھا کیونکہ بالکل بہت قریب ہے، وہ دوہری چال تھی کہ اگر پاکستانی اس ریڈار پر حملہ کریں گے تو گولڈن ٹیمپل زد میں آئے گا، اور اگر پاکستان سے گولڈن ٹیمپل کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہو جائیں گے، آپس میں فساد پڑ جائے گا۔ یہ اپنی تاریخ ایک ساتھ ڈھونڈتے ہیں، ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، مورتی پوجا وغیرہ سے دور رہتے ہیں، ان کا گوشت کھانا جائز ہے، نشوں سے دوری ہے، یہ تو سگریٹ تک نہیں پیتے، اور اگر پاکستان نہیں کرتا اٹیک تو اس آڑ میں ہم لوگ ان کے تمام حملوں سے بچتے رہیں گے اور یہ ریڈار کام کرتا رہے گا۔ پاکستان نے بڑے سوچ سمجھ کے منصوبہ بنایا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ اگر آپ لوگ یہ محسوس کریں کہ اس سے ہرمندر صاحب کی کسی دیوار پہ خراش بھی آئے گی تو آپ اپنے اس مشن کو چھوڑ دیں گے، کینسل کر دیا جائے گا۔ 1-2 دفعہ ریکنگ کی اور پھر اس کے بعد اٹیک کا فیصلہ کیا، سب کچھ سیٹ ہو گیا۔ اٹیک سے پہلے اسکواڈرن لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، میں راستہ دیکھتا ہوں، اگر جگہ بنی تو پھر میں کہوں گا، تو فالو می، اور یہ کہہ کے انہوں نے ڈائیو کی، اس طرح سے اپنی پوزیشن لیتے رہے کہ ہرمندر صاحب کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی شش و پنج میں وہ اتنے نیچے آ گئے، اینٹی ایئر کرافٹ نے انہیں ہٹ کر دیا، لیکن جس وقت انہیں ہٹ کیا گیا تو اس سے چند لمحے پہلے انہوں نے کہا کہ یہی راستہ ہے، یہاں سے ٹیمپل بچتا ہے، وی کین ڈو اٹ، وی کین ڈو اٹ، یہ کہہ کر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں نے اسی روٹ کو فالو کیا اپنے لیڈر کے جلتے ہوئے جہاز کے پیچھے سے، اور جا کے اس ریڈار کو تباہ کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ ہرمندر صاحب کی اتنی عزت کر رہے تھے، تو آج میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اب 30-40 ہزار جوانوں کو کیوں کٹوا دیا، کاش اس وقت ہم ان بزدل بنیوں کی بات مان کر ریٹریٹ کر لیتے اور ہمارا یہ گولڈن ٹیمپل جو ہے یہ پاکستانی بھائیوں کی حفاظت میں رہتا، تو ہمیں 1984 کا وہ قتل عام نہ دیکھنا پڑتا۔ میری ایک بہت فیوریٹ شخصیت تھی جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا، وہ ولی اللہ تھا۔ ابھی حال ہی میں ان کے بھائی وہ پاکستان تشریف لائے، تو وہ پاکستان کے معاملات سے اتنے خوش کہنے لگے کہ وہ چیز جو ہندوستان میں لوگوں کو میسر نہیں ہے، وہ آزادی، وہ حفاظت اور وہ دوستی، وہ بھائی چارہ جو ہمیں یہاں پر ملا ہے۔ کے ساتھ ڈیلیگیشن میں ایک پروفیسر صاحب تھے، سردار، تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم لوگ ننکانہ صاحب کی طرف روانہ ہوئے تو مجھے بس میں بہت رش تھا، ظاہر ہے سارے یاتری جا رہے تھے، تو کہتے مجھے بونٹ پہ جگہ ملی، بونٹ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا ایک پاکستانی، تو کہتے پہلے تو اس نے کہا کہ جی آپ بزرگ ہیں، آپ ادھر بیٹھیے، اس پہ بیٹھ جاتا ہوں بونٹ پہ، تو کہتے میں نے بہت منع کیا، نہیں بیٹا ٹھیک ہے آپ بیٹھو۔ سول لباس میں تھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ پولیس کا آدمی ہے۔ جیسے سفر میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کہتے آپ کرتے کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو پولیس میں ہوں۔ آپ نے کہا میں ٹیچر ہوں۔ ٹیچر ہیں تو پھر تو آپ استاد ہیں جی، مجھے نہیں پڑھایا تب بھی آپ استاد ہیں، ہماری جگہ تو استادوں کی جوتیوں کے پاس ہے، تو میں کیسے آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ ادھر کرسی پہ بیٹھیے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بونٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ تو کہتے ہیں جہاں ہمیں اتنی عزت ملے، تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں نے تمہیں نہیں پڑھایا، لیکن یہ بات اب میں جا کر اپنے شاگردوں کو ضرور پڑھاؤں گا کہ استاد کی عزت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال تارا سنگھ صاحب سے غلطیاں ہوئیں، اور اب تو تاریخ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ اس دور میں ان لوگوں کو پیسہ دیا گیا تھا، اتنے وعدے کیے گئے تھے کہ جناح صاحب کی بات نہیں مانیں، آپ اپنے لیے علیحدہ ملک کا اعلان مت کریں۔ لیکن اب انشاءاللہ سن 2020 کو ہمارے یہ سکھ بھائی ریفرینڈم کریں گے، اس کا اعلان کیا ہے۔ اب جبکہ سکھ اور کشمیر تحریک اور خالصتان تحریک یہ ایک ساتھ کام کر رہی ہے، تو یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جسے میں کہا کرتا ہوں تم لوگوں کو، میسج بٹوین دا لائنز سمجھنے کی کوشش کرو، اسے مت بھولو، ٹھیک ہے نا؟ خوبصورت عبارات، خوبصورت طباعات، بہترین کیلیگرافی اور بہترین ویڈیو اور خوبصورت شاعری کے پیچھے جو میسج ہے اس کو مت
بھولو. تو میرے پاس میرے ایک بہت قریبی سکھ دوست ہیں یہاں پر, ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں, تو جہاں کہیں پاکستان کی تعریف ہو وہ بھائی مجھے بھیج دیتے ہیں, جہاں کہیں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان میں محبت اور بھائی چارے کی بات ہوتی ہے وہ مجھے بھیج دیتے ہیں, جہاں کہیں سکھوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے وہ مجھے وہ بھی بھیج دیتے ہیں. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سکھوں کی تعریف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میسج کے اندر ایک چیز بڑی خوبصورتی سے چھپی ہوتی ہے کہ کسی گرو کی تعریف میں شاعری ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جہاں بہادری کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں فوری طور پر اورنگزیب, عالمگیر, صاحبزادگان کو دیواروں میں چننا اور یہ چیزیں دوبارہ اور دوبارہ دوبارہ, یو سی دیٹ از پاؤنڈنگ. تو وہ پرانے زخم یاد دلانے, اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے اس کا کہ جو لوگ اس وقت دو تحریکیں ملا رہے ہیں ان کو توڑنے کا اتنا خوبصورت طریقہ یہ لوگ اختیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایسی ایسی باتیں کریں. اب تم تو دکھی دل ہو نا, تمہیں یاد آ جائے کہ ایک 12 سال کا بچہ, ایک 8 سال کا بچہ, اس کو دیوار میں چنوایا جا رہا ہے, کیسے وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لپٹا ہوا ہوگا اس وقت. اچھا, تو ایک باپ کی حیثیت سے, ایک ماں کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے تمہارا دل رونے لگے گا ان بچوں کے دکھ درد پر, اور غصہ آئے گا ان ظالموں پر. یہ تو ایک obvious سی بات ہے, لیکن آپ کی تکلیف کو بڑھاتے ہوئے ایسے ایسے جھوٹ گھڑے جائیں کہ اس کا دم نکل رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا, ارے بھائی دیوار تو چنی گئی, تیرے پاس کون سی الٹرا ساؤنڈ تھی جو تو یہ باتیں سن رہا ہے, یہ بتا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تکلیف دہ سچویشن کو اتنا لمبا کرو تاکہ وہ اس احساس میں رہیں. تم 84 کے معاملات کو مت دیکھو. اب اس نے ہندو نے مارا تھا گاندھی کو, کسی مسلمان نے نہیں مارا, کسی سکھ نے نہیں مارا, کسی ایک ہندو کو مارا انہوں نے, کسی سے بدلہ نہیں لیا. سری لنکن نے راجیو گاندھی کو, کیا انڈیا میں سری لنکنز کو مارا, الٹی تاملوں کو ایڈ دی, لیکن جب اندرا گاندھی کو مارا تو چن چن کے نہ بچے چھوڑے, نہ عورتیں چھوڑی, نہ مرد چھوڑے, ٹائر جلا جلا کے ان کے گلے میں پہنائے. تو اتنے ظلم کیے ان لوگوں نے. ہرمندر صاحب میں اتنا خون, اتنا خون, اتنا خون, وہ کہتے ہیں ٹخنے ٹخنے تک خون وہاں پر بہ رہا تھا. اور اس کے بعد جب اندرا گاندھی کو مارا ہے تو انہوں نے اس کا انتقام کیسے لیا اس کا ذکر نہیں کر رہے, یہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اور سکھ اتنی معصوم قوم ہے کہ وہ بے وقوف بن رہی ہے, ویڈیوز کو نا آگ پھیلا رہے ہیں خوش ہو کر کہ دیکھو جی ایک برہمن وہ بھی گرو گوبند سنگھ صاحب کی بہادری پہ اور شہزادگان اور صاحبزادگان کی والدہ کی پرسنتا کر رہا ہے اور ظالم پہ لعنتیں بھیج رہا ہے. کب کی؟ ارے بھائی تو 300 سال پیچھے جا رہا ہے, 300 سال پرانی لڑائی تو یہ یاد آ رہی ہے, 84 یاد نہیں آ رہا, سمجھ رہی ہو؟ تو یہ چیز کیوں نہیں, تو یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت لندن میں آپ دیکھیں ہر بس کے اوپر کشمیر بنے گا پاکستان, لے کے رہیں گے خالستان. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اب کیا چیز آ رہی ہے, ایک نیا وارفیئر ہے نا, یہ میڈیا وارفیئر. اور میں اس کی کامیابی اس وقت دیکھتا ہوں جب مجھے میرے کسی سکھ دوست کی طرف سے یہ آتی ہے کہ یار وہ اپنے اس میٹھے ذہن میں کتنے کامیاب ہیں. ارے بھائی گوگل پہ جاؤ, ویکیپیڈیا پہ جاؤ, دیکھو تمہاری قوم واحد قوم ہے جو 1957 کے بعد سے جتنی بھی قومیں ہیں ان سب قوموں میں اضافہ ہوا ہے, سوائے سکھوں کے 2 پوائنٹ یہ لوگ کم ہوئے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف سکھ نوجوانوں کو نشہ لگایا جا رہا ہے, دوسری طرف نسبندی میں ان کے تمام لوگوں کو بانچ کر دیا ہے, کاسٹریٹڈ کر کے رکھ دیا ہے, تیسری طرف انہیں نشہ لگایا جا رہا ہے, چوتھی طرف ان میں اسلحہ دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مارو. جب یہ چیز کافی نہیں تو ہم دو ہمارے دو. ہائیڈ پارک میں ایک سکھ کا بیان سن رہا تھا تو وہ مسلمان سے بحث پڑا کہ تم تبلیغ کرتے ہو, میں یہاں پر کنورشن کے لیے نہیں آیا. تو میں نے کہا اگر تو کنورشن کے لیے نہیں آیا تو بھائی تو کس لیے آیا ہے؟ کہتے بس سکھوں کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے. تو میں نے کہا تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ کنسیپٹ پر یقین نہیں ہے. اور اگر کہتے جی 100% یقین ہے, تو میں نے کہا اگر تم پر 100% یقین ہے تو تم انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو. تو سارے لوگ غصے سے میری طرف دیکھنے لگے کہ وہ بچہ تو اتنی پیار کی باتیں کر رہا ہے, محبت پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے, اور یہ چٹا چاٹا یہ اس کو کیسے ڈانٹ رہا ہے کہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر تیرے اس یقین سے, تیرا یقین ہے کہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے, کہتا ہاں, اور میں نے کہا مجھے کنورٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, میں جہنم میں جاؤں, ہاں, اور تو اپنی اس منافقت ہپوکریسی میں رہے,
کہ we are not converting anybody. سمجھ رہی ہو؟ میں نے کہا یار تیرے سے اچھا تو یہ مسلمان ہے. میں اگر ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لوں کہ یہ کسی جھوٹے مذہب کی پیروکاری کر رہا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے جنت میں جاؤں گا اس مذہب پر عمل کر کے، تو یہ تجھے بھی جنت میں لے جانا چاہ رہا ہے، اس کو بھی جنت میں لے جانا چاہ رہا ہے، اس کو بھی جنت میں لے جانا چاہ رہا ہے، اور تو اس کے اوپر الزام بنا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ you Muslim always looking for converts but we Sikh don't. میں کہا اگر تمہارے گروؤں نے اگر تمہارے گروؤں نے یہ کنورشن چھوڑی ہوتی تو آج تیرے نہ تو ہاتھ میں کڑا ہوتا اور نہ تیرے سر پہ یہ دستار ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اور اس وقت تو ہندوؤں کی نالیاں صاف کر رہا ہوتا، اسے کہ جتنی نیچی ذات تھی انہوں نے ان کو اٹھایا اوپر، سر پہ دستار دی، عزت دار بنایا، گلے لگایا، اور تم کہتے ہو جی ہاں ہم تبلیغ نہیں کرتے، جی وہ تو بس مسلمان ہی پیچھے پڑے ہوئے ہر ایک کو تبلیغ دیتے ہیں. ان کی تبلیغ تمہیں نظر آتی ہے؟ تبلیغ کا یہ مطلب نہیں سمجھتے کہ وہ اکیلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، تجھے ساتھ لے جا رہا ہے. یار ہندو یا سکھ اور مسلمان چھوڑ کر صرف پنجابی بن کے ہی سوچ لے کہ وہ جنت دی ٹیبل دے ہوتے، جنت دے دسترخوان دے ہوتے تنوی نال دیکھنا چاہتا ہے، گلیاں ہضم نہیں ہوندی انہوں ہے جنت دی روٹی. تو یہ نئے دور کا جو پروپیگنڈا اس نئی نسل میں سکھوں میں، اور اتنے بہترین اسپوک پرسن آ رہے ہیں، نئے جوان، چھوٹے چھوٹے لڑکے، خوبصورت جوان لڑکے، وہاں پر جا کے کیا کر رہے ہیں؟ صرف اویئرنیس آف سکھزم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وی آر ناٹ ہیئر ٹو convince you, we are not here to convert you, we are just here to show the world about our community. We are not a dangerous people, we are good people. These are rules and regulations of our living style. بھائی تجھے کس کمپلیکس نے مار دیا ہے؟ سمجھ. تو وہاں جو گروؤں کی تعلیم تھی اس نے اتنے سکھ بنائے نا. سکھ کے گھر سکھ پیدا ہو کر تو نہیں بنا، کنورشن ہی تھی نا، کہ لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے تھے، ان کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے تھے. وہ صدیوں سے جو ہندو اس کو بتوں کو پوجتے آ رہے تھے، وہ ان بزرگوں کی وادانیت کی تعلیم سن کر کنورٹ ہوتے چلے گئے. آج انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی. کہتے ہیں نا کہ if you cannot propagate then procreate. اگر تم تبلیغ کر کے نہیں بنا سکتے اپنی قوم تو کم از کم پیدا کر کے تو بنا سکتے ہو. وہاں پر بھی ہم دو ہمارے دو، جن سنکھیا کا وہ ہے جی، فڑے منہ. تو اگر خالصتان کو بنانا ہے تو ان لوگوں کو ان 2-3 چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، ورنہ جس تیزی سے یہ کمی واقعہ ہو رہی ہے اور کوئی اس پر ڈسکس نہیں کر رہا. میں کئی مرتبہ اس کی کاپیاں چھاپ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جو اس کے بدلے میں جو پوسٹ آتی ہیں وہ اسی ٹائپ کی آتی ہیں کہ جی کوئی سکھ بزرگ کی تعریف کر رہا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ جی وہ کیا نام ہے، اورنگزیب جو تھا نا، اس وقت تک رات کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس وقت تک اس کا دربار برخاست نہیں ہوتا تھا جب تک 1.25 من جنیو وہ جلا نہیں دیتا تھا. جنیو ہوتا ہے یہ جو ہندو اپنے گلے میں ایک وہ ڈالتے ہیں، برہمن دھاگا، ٹھیک ہے. تو اب دھاگے کا کتنا وزن ہوگا؟ 1 تولہ، ٹھیک ہے. 1 کلو میں کتنے آئیں گے؟ 100 تولے. میں 1 تولہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں. 100 تولوں کو آپ 1.25 من کر لیں، 40 کلو کا 1 من ہوتا ہے. 50 کلو، 50 کلو ٹائم 100، ٹھیک ہے نا. تو 100 ٹائم 50، 5000. اچھا اگر وہ روزانہ 5000 بندے مرواتا تھا، 365 دنوں میں کتنے ہو گئے؟ دیکھو 5000 ٹائم 365، ایک سال میں 18,25,000 ایک سال میں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی حکومت رہی وہ اسی طرح سے مارتا رہا. 30 کروڑ کی انڈیا کی آبادی نہیں تھی، سمجھ رہے ہو، اور اس نے غالباً 50 برس حکومت کی ہے. تو 18 لاکھ سالانہ مارتا رہا. وہ کہاں سے لاتا تھا اتنے بندے بھائی؟ 1.25 من جنیو روزانہ، 1.25 من جنیو روزانہ. قوم کو اتنا زیادہ خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور یہ نہیں دیکھتے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ان لوگوں نے خود کتنی زیادتی کی ہے. 300 سال پرانی بات بتا رہے. ارے بھائی اس دن سے بتاؤ جب سے تارا سنگھ صاحب کے ساتھ تم نے یہ پرومس کیا تھا کہ سکھوں کو وہ تمام چیزیں دیں گے، ان کو تم نے علیحدہ قوم ابھی تک تو مانا نہیں، قوم تک نہیں مانا. مراد کیا دیتے تم؟ اور آج جب وہ کشمیریوں کے ساتھ مل کر اپنا جہاد کر رہے ہیں تو آپ مختلف پروگراموں میں مختلف جگہوں پہ ان دکھوں کو کریت رہے ہیں جو 300 سال پہلے گزر چکے. یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے سکھوں اور مسلمانوں نے آزادی کے لیے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں. دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں سن کے. لیکن انشاءاللہ جب یہ خالصتان بن جائے گا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں بھی سکون آ جائے گا. یہ کلکل بھی ختم ہو جائے گی. ادھر کشمیر بن جائے گا، ادھر خالصتان بن جائے گا. انڈیا پاکستان سے دور، پاکستان انڈیا سے دور، درمیان میں ایک پیسفل نیشن ہوگی. خالصتان کا بننا صرف سکھوں ہی کے لیے ضروری نہیں ہے، انڈیا کے ہندوؤں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، کہ یار سکون سے
وہ کہتے ہیں نا محبت چون چنا است جدائی بہتر. تو اگر اچھے بھلے طریقے سے ساتھ نہیں رہ سکتے تو بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ. اور جب نیکسٹ جنریشنز آئیں گی خالستان بننے کے بعد تو نہ وہ ادھر کے انڈیا کی دشمن ہوں گی نہ وہاں کے لوگ پاکستان کے دشمن ہوں گے, کیونکہ درمیان میں خالستان ہوگا, جنگ ہی نہیں ہوگی. سکھوں کے لیے ادھر والا حصہ کھل جائے گا. لاہور میں خاص طور پہ تو انہیں پنجابی کہتے ہیں, تو وہ پنجابی ایک ہو گئے, لہذا یہ پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ سے محبت میں رہیں گے. اور دوسری طرف اگر انہیں پنجاب کی یہ جو فوڈ باسکٹ ہے اس میں اپنا کھانا دیکھنا ہے تو ان کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. اگر پورے ہندوستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام رکھنا ہے تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. لیکن فی الحال یہ لوگ انڈینز کے پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ احساس ہے کہ یہ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن اکثریت جاننے کے باوجود کہ شتروگھن سینہ یا کوئی اور جو منسٹر بنے کہ بھائی وہ کس چیز کے منسٹر بنے تھے. بالی ووڈ از ناٹ انڈسٹری, بالی ووڈ از اے منسٹری, اور وہ منسٹری جو ہے وہ پروپیگنڈا منسٹری ہے. اگر آپ انڈین فلموں کا ایک پیٹرن دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا. آپ فلمیں دیکھ کر آنے والے وقت کے پیٹرن کا اندازہ لگا سکتے ہیں, کس قسم کے قوانین بننے والے ہیں, کس چیز کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, انڈیا کی اس وقت کی کیا پرابلم ہے, کیا مسائل ہیں, کیا وہ خارجہ پالیسی رکھنا چاہتے ہیں, کیا وہ انٹیریئر پالیسی رکھنا چاہتے ہیں. لک ایٹ دیئر فلمز, لیکن ناٹ ود اے آئی آف انٹرٹینمنٹ. آپ کو وہ میرے سارے لیکچر یاد کرنے پڑیں گے دوبارہ سے کہ سی بٹوین دا لائنز اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ واٹ وی لوز ان ٹرانسلیشن. ایک جوک پر ہنس لیے, ایک گانے پر خوش ہو گئے, ڈائلاگز پہ تالی بجائی اور بات ختم کر دی. اس کے پیچھے ان کے مضمون ارادے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سنگ از بلنگ اور سنگ از کنگ یہ بلا وجہ آ رہی ہیں فلمیں؟ پھر سے چارہ ڈالا جا رہا ہے, پھر سے سلایا جا رہا ہے انہیں, پھر سے بانسری بجائی جا رہی ہے. جب اندرا گاندھی نے تمام اسٹیٹس کو قومیانہ تھا تو اس سے پہلے جو فلمیں بننی شروع ہوئیں, کیا فلمیں تھیں وہ؟ راج تلک, راج محل, ان فلموں کو دوبارہ سے دیکھیں. دھرم ویر, کرانتی, یہ راجاؤں مہاراجاؤں کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین تھی, اور بالآخر 1974 میں اس نے تمام اسٹیٹس کو قومیہ لیا. پہلے ان راجاؤں سے, نوابوں سے, مہاراجوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو باقاعدہ وظائف دیں گے, اور اس کے بعد وہ بھی ختم کر دیے گئے. لیکن اس سے پہلے اب دیکھیں کتنے کمپین آف سیریز یا سیریز آف کمپین چلائی ہے انہوں نے فلموں کے ذریعے. کیونکہ انڈیا کی جو پبلک ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے, بلکہ جس طرح سے میں نے دوسرے لیکچر میں کہا تھا کہ دو قسم کے ہندوستان ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک بھارت ہے. بھارت جو ہے نا وہ 900 ملین لوگوں پر مشتمل ہے, اور جو صرف کام کاج کرتے ہیں, جو اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں, جن کے اوپر پوری معیشت کا بوجھ ہے, جو ہندوستان کا کچن ہے. اور 100 ملین لوگ جو ہیں مینارٹی آف اے مینارٹی آف اے مینارٹی, وہ ان پر حکومت کرتے ہیں. وہ ہیں انڈینز, جہاں سے NRI نکلتے ہیں, جہاں سے یہ پونا انسٹیٹیوٹ کے لوگ نکلتے ہیں, جہاں سے ان کے اکیڈمک نکلتے ہیں. ورنہ برہمن اپنی ذات میں تو سکھوں سے بھی پاپولیشن میں کم ہے, جو جائے کہ آپ مسلمانوں کی بات کریں, لیکن 850 ملین لوگوں کو انہوں نے شیڈول کلاس قرار دیا ہوا ہے, اور ان کے لیے اسپیشل کوٹا, اسپیشل سیٹیں, اور اس پر ہنگامے کیے جاتے ہیں. اتنی فلمیں بنائی جاتی ہیں کہ تم لوگوں پر کتنا احسان ہے, تم لوگ فلمیں بنا رہے ہیں. جب وہ تھوڑا سا ہنگامہ وغیرہ کرتے ہیں اس کوٹے کے اضافے کے لیے تو واٹیکر کی فلم بنا دی. یہ پچھلے دنوں سیف علی خان کی بھی ایک فلم آئی تھی امیتابھ بچن کے ساتھ, وہ اسکول وغیرہ کھولنا اور یہ کرنا وہ کرنا, پھر تھپکا دیا, سلا دیا. 900 ملین کے قریب لوگ ہیں, ان کی تعلیم بھی نہیں ہے. ان لوگوں تک تمام سرکاری قوانین, تمام سرکاری احکامات, پنچایتوں کے یہ فلمیں, گاؤں کے ماحول کی یہ فلمیں, یہ ان کے ذریعے ان تک وہ اپنا پروپیگنڈا پہنچاتے ہیں کہ دہلی کیا چاہتا ہے. اور دہلی کیا ہے؟ ایکچولی برہمن کا ماڈرن نام ہے دہلی. آپ فلموں میں دکھاتے چلے جاؤ کہ جی کتنا ظلم ہوا تھا. ابھی اورنگزیبی کی بات لے لیں آپ دوبارہ سے. ایکچولی ایک حقیقت پہلے میں آپ کو بتا دوں, اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی ایک شخص کے بارے میں لکھی گئی ہیں تو وہ اورنگزیب ہے. کوئی نبی پیغمبر نہیں, رام پر نہیں لکھی گئی, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں لکھی گئی, گرو نانک جی پہ نہیں لکھی گئی, ہٹلر پہ نہیں لکھی گئی, موسولینی پہ نہیں لکھی گئی, اور جیسس پہ نہیں لکھی گئی. اور سب سے زیادہ اگر کسی شخص کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں
ہے, ایک ریکارڈ ہے. 3 ریکارڈ یہ ہولڈ کرتا ہے اورنگزیب کتابوں کے بارے میں. نمبر 1, سب سے زیادہ کتابیں جو لکھی گئیں وہ اورنگزیب پر لکھی گئیں. 1. دوسرا, سب سے زیادہ خلاف اگر کسی ایک شخصیت کے کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ اورنگزیب ہے. پھر سب سے زیادہ جس کی فیور میں, جس کی حمایت میں کتابیں لکھی گئی وہ پھر اورنگزیب ہے. تو ہی از اور he was the most controversial person. اب آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو کہ اس نے اتنے ہندو مارے, اتنے ہندو مارے, اتنے ہندو مارے. ارے بھائی اس وقت سکھ تھے ہی کتنے جو تم سکھوں کو آگے کر رہے ہو کہ اورنگزیب کا انتقام مسلمانوں سے لو. اورنگزیب کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے. اس نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا, اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا, اپنے بھتیجوں کو نہیں چھوڑا, بھائی کے پوتوں کو نہیں چھوڑا. تو اب اس کے بارے میں یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, لیکن یہ بالکل ریلیونٹ ہے. ایک ڈبیٹ ہوئی تھی, ایکچولی یہ سچی بات ہے, مولانا دریابادی کے ساتھ ڈبیٹ ہو رہی تھی. اس نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ ایک بات بتائیے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت نبی محمد صاحب کدھر تھے؟ ان کبھی وہ جنت میں تھے. اچھی بات, تو کیا ان کے تعلقات اللہ پاک سے کچھ خراب ہیں؟ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ اللہ میاں کے مقربین میں شامل ہیں, یقیناً تمام انبیاء اللہ کے مقربین میں شامل ہیں. تو کیا انہوں نے اپنے نواسے کو اس طرح سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ مولانا نے کہا یقیناً ہوا ہوگا. تو پھر انہوں نے اللہ میاں سے کیوں نہیں رکوایا کہہ کر کہ اللہ ان کی بات نہیں سنتا؟ تو مولانا باقاعدہ رونے لگے, کہنے لگے انہوں نے اللہ سے کہا تھا. تو اللہ سے کہا تھا. پھر کہتے اللہ میاں بھی رونے لگ پڑے کہ کیا؟ کیونکہ جب پروفٹ محمد نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میاں میرا نواسا دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, کتنا ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تو کہتے اللہ میاں بھی رونے لگ پڑا. کہتے یہ آپ کیا بات کر رہے ہو, اللہ رو سکتا ہے؟ کیسے رو رہا تھا؟ کہتے ہاں. کس بات پہ رو رہا تھا؟ کہتے تمہیں اپنے نواسے کی پڑی ہوئی ہے, ان لوگوں نے تو میرے بیٹے کو بھی سولی پہ لٹکا دیا تھا. جسٹ لائک دیٹ. اب سکھوں پہ روتے ہو, ہندوؤں پہ روتے ہو. اس نے تو اپنے باپ کو نہیں چھوڑا, اس نے تو اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا, بھائیوں کے بیٹوں کو نہیں چھوڑا, بھائیوں کے پوتوں کو نہیں چھوڑا. اس کا ذکر سے کیا حاصل؟ لیکن اگر تاریخ کے دوسرے رخ دیکھو تو اس کا وزیر ہندو تھا, اس کا جرنیل ہندو تھا, اور اس نے کتنے ہی مندروں کے وظائف رکھے ہوئے تھے. انڈیا کے بہت بڑے بڑے مندر جو ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوئے ہیں کہ یہ اورنگزیب کے بنائے ہوئے ہیں, باقاعدہ وظائف وہاں سے جاتے تھے. لیکن چلیں ہم نہیں مانے اسے, forget it, کوئی بات نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کنٹروورشل باتوں میں پڑھیں ایک دوسرے کی کہ وہ وظیفہ دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا. صاحبزادگان کو اس نے یرغمال بنایا, ٹھیک ہے, اگر میرے بیٹے کو کوئی اب پاس یرغمالی کے طور پر رکھے گا تو برا لگے گا, مجھے برا لگے گا, مجھے دکھ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی تو دیکھوں نا کہ بھائی اس زمانے کی ٹریڈیشن کیا تھی. ٹیپو سلطان کے بچے رکھے تھے انگریزوں نے, اور یہ صرف اورنگزیب ہی نے نہیں رکھے, تھرو آؤٹ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ جو سیاسی شادیاں ہوتی تھی وہاں پر بھی یہی چل رہا تھا. وہ اب نظام حیدرآباد مراٹھوں کے درمیان میں دیکھ لیں آپ, چانکیہ کا شاگرد چندر, تو یہ تمام سیاسی شادیاں تھی. اور اسی طرح سے ان میں مغلوں میں ایک بلیک میلنگ اور سبچی رکھنے کا طریقہ تھا. اور جس طرح سے یہ آج کل یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صاحبزادگان کو رکھ لیا گیا, دیٹ واز ناٹ ٹرو, دیٹ کین ناٹ بی ٹرو. اس لیے کہ وہ اس طرح سے نہیں رکھے گئے جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے. وہ کوئی قیدی نہیں تھے, ان لوگوں نے کبھی بھی قیدی نہیں رکھے. وہ اس زمانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ ماں بدولت آپ کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لیتے ہیں. That was the way of their blackmail to this rival family. اور وہاں پر وہ جس کے بچے کو لیتے تھے تو اس کو تعلیم اور تربیت بھی کرتے تھے وہ, اور اس کی تعلیم میں آہستہ 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 یہ نواب یا اس بادشاہ کی محبت بھی ڈال دی جاتی تھی کہ جب وہ بڑا ہو کر اپنی سلطنت سنبھالے تو وہ یاد رکھے, اگر اس کو ابا جان نہ کہے تو کم از کم چچا جان کے طور پہ تو یاد رکھے. تو یہ اس زمانے کی ٹریڈیشن تھی. اب تھوڑا سا آگے چل کر تعصب کی اینک کو ہٹائیں جو یہ دوسرے لوگ پروپیگنڈے کے ذریعے آپ کے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں, ان چشموں کو ہٹانا پڑے گا. چیک اٹ آؤٹ. ایک رائٹر جو ہے وہ تاریخ کو کس طرح سے مسخ کر سکتا ہے. ایک طرف ایک آدمی کو انتہائی ظالم, سفاک, وعدہ خلاف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی معاہدے کی وہ نہیں کرتا تھا, اس کی اب کسی زبان کی پاسداری نہیں کرتا تھا, نہ کسی اپنے کو دیکھتا تھا نہ کسی پرائے کو دیکھتا تھا, وہ اتنا ظالم آدمی تھا. اور دوسری طرف ہم بیان کرتے ہیں کہ جی ایک بزرگ ہمارے اتنے ذہین تھے, اتنے معاملہ فہم تھے, اور اتنے زیادہ اتنے انوینٹو اور اتنے حاضر
دماغ. جب وہ دربار میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دیں تو انہیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے جتنے لوگوں کو آپ خود سے جوڑے رکھیں اتنے لوگوں کو لے جائیں, یعنی جتنے لوگ آپ سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیں یا جتنے لوگوں کو آپ سمیٹ سکیں لے جائیں. اب وہاں پر وہ اپنے کرتے کے 84 اسٹرائپس کاٹتے ہیں اور وہ 84 اسٹرائپس ایک ایک کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اپنی عقل مندی سے اس ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل آتے ہیں. واہ 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 واہ, جو بولے سونے حال. ارے بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے آپ دوسری طرف بھی دیکھیں کہ اس آدمی کا کیا ظرف تھا. اس نے آپ کو روکا نہیں کہ تم میرے اس قول کا اتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو, یا اس نے اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی, بلکہ آپ کو اس آدمی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ بھائی واہ, کہ جیسے ایک سیاسی قیدیوں کو چھڑانے والا آیا. صدام حسین کے پاس بھی لوگ گئے تھے, محمد علی صاحب گئے, لوئی فرح خان گئے, ان لوگوں کو اس نے تھوڑے تھوڑے قیدی دیے. کوئی 20 لے آیا, کوئی 10 لے آیا, کوئی 15 لے آیا کہ بھئی ان فیملیوں سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آ کے کر دوں گا تو پلیز چھوڑ دیں ان لوگوں کو. انہوں نے چھوڑ دیے. اسی طرح سے جب یہ 84 لوگوں کو اپنی وہ لیریں پکڑا کے لائے تو اس نے خوش دلی سے انہیں جانے دیا. تھوڑا سا اس طرف بھی اگر اس طرح سے سوچیں, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں صرف یہاں پر اتنی گنجائش چاہتا ہوں ہر انسان کے لیے کہ برے سے برے انسان میں بھی یا کسی برے سے برے میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے اور ایک اچھے سے اچھے میں بھی ایک برائی ہوتی ہے. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو زیادہ آگے ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے نا ایز اے مسلمان. تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی مخالفت نہیں تھی. ایسے بدبخت بھی تھے جو انہیں قتل کرنے کے لیے پھر رہے تھے اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے اکیلے ان کے اوپر الزام آئے. 12 قبیلے مل کر قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی چنا گیا تھا. کیا وہ درود پڑھ کر ان کے اوپر چھری چلانے آئے تھے؟ یقیناً ان کے دل کینے سے اور غصے سے اور بغض سے بھرے ہوئے تھے. اور دوسری طرف کائنات کے سب سے بڑے کو دیکھ لیں آپ, فگر کو شیطان کہتے ہیں, آپ ڈیول کہیں اسے, کچھ بھی کہہ لیں, تو وہ بروں کے ساتھ برا نہیں ہے, وہ ان کو انٹرٹین کرتا ہے, برائی میں ان کا ساتھ دیتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. تو اگر ہم صرف ایک لفظ پر نظر لگائے رکھیں کہ جی یہ سزا دیتا ہے وہ انعام دیتا ہے, تو بھائی یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ کس بات پہ سزا دے رہا ہے اور کس بات پہ انعام دے رہا ہے. ایک ملک ہے, اس کا ایک نظام ہے, اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے وہ اس کو چپ کراتا ہے. وہ نظام اچھا ہے, نظام برا ہے, یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. آپ اپنی اینک سے حکومت کے اقدامات کو تو نہیں دیکھیں گے, حکومت کے اقدامات حکومت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہر باغی کا سر کچلنے کو رکھتے تھے اور ان کے کوئی انصاف کا کوئی اتنا معیار بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک متکلم اعلان راجا یا مہاراجا یا بادشاہ ہوا کرتا تھا, کوئی پسند نہیں آیا تو اس کا سر کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوا دیا. تو ان کی کوئی ایسی پرسنل ریلیجیس وار تو نہیں تھی کسی کے ساتھ. لیکن آج ہم پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, وہ غلط ہے, یا اونلی ون سائیڈڈ. دیکھیں میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے تکڑی نہ پڑھاؤ, چوک مارن دا ول میں نہیں آندا, and that is true, so I cannot defend them. لیکن آج اگر ایک بچہ اس بات پر مارا جائے کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا یا 300 سال پہلے کیا ہوا تھا, then it is sad. Indeed it is sad. I don't care on which side he or she is. It is sad. It is nonsense. Idiotic. جہالت, درندگی. آج کے معاملات کو دیکھیے, اس وقت کے معاملات کو دیکھیے, اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ادھر بنگلہ دیش میں دیکھیں, ایک پاگل بیٹی اپنے خاندان کا انتقام لینے پہ تلی ہوئی ہے. اس کے سینٹیمنٹ سمجھ میں آتے ہیں لیکن اس کا کوئی علاج کرواؤ, وہ بیچاری مریض ہے. لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اور کسی کی کیا ہماری حکومت کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی. حکومت پاکستان اس معاملے میں چپ ہے. بڑے وہ کوئی معاہدے نبھا رہے ہیں انٹرنیشنل کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر ان دیئر پرسنل افیئرز اور سم تھنگ لائک دیٹ, کہ یہ معاملہ صرف جماعت اسلامی کی حد تک رہے گا یا ایک دو اور بنگالی تنظیمیں جو اس پاکستان میں یا اس وقت کے پاکستان میں موجود ہیں وہ لوگ بولیں گے. ایک آدمی سرکاری سطح پر ایک سوال کر دے یونائٹڈ نیشن میں کہ جن لوگوں پر اس وقت بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے خلاف غداری کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے, وہ مقدمہ چلانے کا بنگلہ دیش مجاز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے بنگلہ دیش کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. وہ لوگ اس وقت تعزیرات پاکستان کے تحت, قانون پاکستان کے تحت حکومت وقت سے وفاداری کے پابند تھے. آپ کس طرح سے ان کو سزا دے سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بننے سے پہلے انہوں نے پاکستانی حکومت کا ساتھ دیا تھا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو بنگلہ دیش
دیش بننے کے بعد بھی آپ کی پارلیمنٹ کے ممبر بن چکے، کیا اس کے بعد وہ کسی پاکستانی ایمبیسڈر سے ملے؟ کیا آپ ان سے کہیں کہ جی ہاں یہ کانسپریسی تھی یا وہ کوئی گڑبڑ کر رہے تھے؟ نہیں، آپ جتنے بھی ان کے اوپر مقدمے چلا رہے ہیں وہ 16 دسمبر سے پہلے کے ہیں، اور دنیا کا کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لہذا وار کرمنل نہیں، آپ کرمنل آف مین کائنڈ کے طور پر گنے جاتے ہیں، انسانیت کے مجرم. اس میں نو ڈیفرنس. اگر پیڈوچی پہ مقدمہ چل سکتا ہے تو حسینہ معین پہ بھی چل سکتا ہے. اور یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں آپ کا قصور اتنا ہی ہے جتنا آپ اس معاملے میں کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا. آپ لوگ خط لکھ سکتے ہیں یا نہیں، آپ لوگ کسی اپنے اخبار کے یا انٹرنیشنل اخبار کے یہ ہیش ٹیگ جو آپ چھوٹے چھوٹے سے معاملات پہ بھی کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کامیاب بھی ہوتے ہیں، یہ نوجوانوں کے کام ہیں. آپ لوگوں کو یہ تمام طریقے آتے ہیں کہ کس طرح سے ہیش ٹیگ کرتے ہیں، کس طرح سے کسی ایشو کو آپ سائننگ کرواتے ہیں، اس پہ ووٹنگ لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پنجاب میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ سکھوں کی جو پاپولیشن ہے کیوں کم ہو رہی ہے؟ میں ایک مسلمان، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، forget it، سکھ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں امن رہے تو آپ اس آواز کو اٹھائیے کہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھائیے. یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری آپ سے نہیں ملیں گے، آپ ان سے فون پہ بات نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک ایسا فارم بنائیں جس پر زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ سائن کریں. ایک پرامن خالصتان آپ کی آنے والی نسلوں کی پرسکون زندگی کی ضامن ہے دونوں طرف، جیسے میں کہہ چکا، ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ایک وجہ تنازع نہیں رہے گی، اور اگر خالصتان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کی سرحدیں اتنی دور ہو جائیں گی، پھر آپ کو صرف پیار یاد رہے گا، پھر آپ کو یہ یاد رہے گا کہ وی شیئر سیم میوزک، وی شیئر لینگویج، وی شیئر لاٹس آف تھنگس، اینڈ دین یو کین انجوائے دس آل. سو پلیز ریز یور وائس اگینسٹ دس سکھ جینوسائیڈ. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں آ کر جرنیل سنگھ صاحب کے بھائی نے کہا کہ ہمارے وہاں سے زیادہ ہم یہاں پر اتنی آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، اس کے پیچھے اشارہ ہے وہاں سے بیٹھ کر وہ لوگ بات نہیں کر سکتے، ان کے بہاف پر آپ کو کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف انڈیا میں فورم سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں ایک مولوی صاحب اٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے متعلق آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنرل صاحب، ہم یہاں بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. وہ نظر آ رہا ہے کتنا خوش ہیں. ایک گائے کے گوشت کھانے کے شک میں آپ کو ننگا لٹکا کر پھانسی دے دی گئی، زندہ آدمی کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، تینوں بھائیوں کو. کس بات پہ؟ گاؤ ماس کھایا تھا جی انہوں نے. جبکہ ہندوستان گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والوں میں ہندو ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت کون ایکسپورٹ کرتا ہے، نیم دا ریلیجن، اٹس ہندو. ناٹ سکھ، ناٹ مسلم، ناٹ کرسچن، ہندو. تو آپ لوگ ان پروپیگنڈے میں مت پڑو. سنگھ از بلنگ، سنگھ از کنگ. بلکہ اس چیز کو دیکھیں کہ جس کو کہتے ہیں ہم زمینی حقائق کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی پاپولیشن تیزی سے کم ہو رہی ہے. 57 کی یہ جو کاؤنٹنگ تھی، جن سنکھیا آپ جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 71 کی دیکھیے اور پھر اب کی دیکھیے. پلیز گو ٹو ویکیپیڈیا اینڈ چیک اٹ آؤٹ. کینیڈا مائگریٹ کر گئے ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ، اٹس ناٹ اباؤٹ مائگریشن. جیسے کہ ان لوگوں کو بھی گنا ہوا ہوتا ہے، پاسپورٹ ہولڈرز کو. میری آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک. نہیں، کوشچن آنسر کریے، دوسرا سیشن ہونا چاہیے، یہ بہت لمبا ہو جائے گا پلیز. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں سے اس کے لیے کرتے ہیں. اسے کوشچن آنسر سے آپ علیحدہ رکھیے. تھینک یو. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ اینڈ وداؤٹ شیڈ آف ڈاؤٹ میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمیر کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور ہمارے موجودہ دور کے سمیر حضرت گرو نانک جی مہاراج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سودا کیا، کہ وہ سچا سودا جو 16ویں صدی سے 1500 سے لے کر آج 2018 تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو سچا سودا انہوں نے کیا تھا، یہ کسی سکھ حکومت، کسی انگریز حکومت، کسی مسلم حکومت یا کسی مغل حکومت، انڈین حکومت کی مرہون منت نہیں ہے. یہ ان تمام ادوار میں چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ یہ سچا سودا تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا. تو جب میں آپ کو اتنا بڑا ثبوت دے چکا کہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں
نہیں رہتے تو یہ سچا سودا صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے. آپ اللہ کے ساتھ سچا سودا کیجئے، بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے، اپنے ملک و وطن کی بہتری کے لیے. مقصد یہ ہے سچا سودا کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے اجر کی توقع رکھیں. اگر آپ کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بوسنین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا خالستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی کہیں بھی کسی بھی مظلوم قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کے لیے یا کسی انڈیویجول کے لیے، اگر آپ اپنی ذاتی جے جے کار کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ شخص یا وہ قوم آپ کی شکر گزار ہو، آپ صرف ایک سچا سودا کیجئے اللہ کے ساتھ کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس کا کوئی ریوارڈ، میں تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے اس میں کتنی برکت پڑے گی. میں آپ کے ساتھ مل کر یہ بات کر رہا ہوں. جب میں نے یہ تعلیم اور تعلم کا شروع کیا تھا 3 بچے تھے میرے پاس، ان میں سے 2 میرے اپنے تھے اور ایک ہماری بہن اپنا بچہ میرے پاس چھوڑ گئی تھی. آج الحمدللہ کوئی ایک فیملی ہمارے اسٹاک ہوم میں ایسی نہیں ہے جسے پرابلم ہو بچوں کو پڑھانے کی، وہ مادری زبان ہو یا مذہبی تعلیمات ہوں. اور کیا میں پڑھا رہا ہوں؟ نہیں. آپ اللہ کا نام لے کر ایک اچھی نیت کر کے ایک کام شروع کر دیجئے، آگے وہ خود ہی چلائے گا اسے. اگر آج وہ بیمار عورت گڑے مردے اکھاڑنے سے باز آ جائے تو وہ دعائیں آپ کو لگیں گی. اگر یہ آج سکھ جینیسائیڈ ختم ہو جائے یہ دعائیں آپ کو لگیں گی. اور اس کے بدلے میں جو امن قائم ہوگا اور جو پیرالل سیناریو میں جتنے لوگ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں آئندہ مر سکتے ہیں یا نقصان اٹھا سکتے ہیں، دونوں ایٹامک پاورز ہیں، تو ان کے بچنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ سچا سودا کیجئے اور اس یقین سے کیجئے کبھی آپ کا دل ڈگمگائے تو گردوارہ ہے وہاں وہ لنگر چل رہا ہے، کسی نہ کسی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. اگر آپ کو وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ دوسری طرف سودا کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے آپ کا رب. وہ اپنی مخلوق سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. وہ وہاں کسی کو سکھ نہیں گنتا، وہاں کسی کو مسلمان نہیں گنتا، وہاں کسی کو یہودی نہیں گنتا، وہاں کسی کو ہندو نہیں گنتا، وہاں کسی کو عیسائی نہیں گنتا. تو اس کی مخلوق کے لیے اگر آپ اس کی سہولت کے لیے، اس کے سکون، اس کے اطمینان، اس کے امن کے لیے کچھ کریں، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، آرگنائزیشنل NGOs فنکشنز کے لیے نہیں جس کی خبریں اخباروں میں چھپوائی جاتی ہیں، نہیں، صدق دل سے اللہ کے ساتھ سچا سودا کیجئے اور پھر دیکھیے کہ دنیا میں امن لانے والے، بائبل میں لکھا ہے کہ 2 لوگوں کی دوستی کرانے والے اللہ کے بیٹے کہلائیں گے، یعنی اس کے مقرب بندے کہلائیں گے. They will be called Christ. اسی طرح سے آپ کا یہ ایفرٹ جو ہے قوموں کے درمیان میں امن پیدا کرے گا. 4 جنگیں ہو چکی ہیں، آئندہ کی جنگیں بہت ہولناک ہوں گی، وہ ایٹامک ہوں گی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سودا آج ہی کر ڈالیں، امن کا سودا. خالستان موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، ان کے جہاد میں برابر کی شرکت کیجیے. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ لاٹھی اٹھا کر باہر نکلیں، نو، دس از ناٹ مائی وے. اس کے لیے اویئرنس پیدا کریں لوگوں میں، کمپین میں حصہ لیجیے، ان کی پروٹیسٹ میں حصہ لیجیے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیے بغیر کسی تعصب کے، اور پھر آپ اپنا ریوارڈ دیکھیے گا. میں اللہ بلیس یو آل. امن اور امن کا ساتھ دینے والوں اور اس کی کوشش کرنے والوں کے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.